یہ میری پہلی تدریسی نوکری تھی کراچی کے جناح ماڈل اسکول میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ الجبرا کی خوبصورتی اور کیمیا کے جدول تنوبی کی سنسنی سے نوجوان ذہنوں کو روشناس کرام، مگر جو حقیقت میں ملا وہ ایک بالکل مختلف چیلنج تھا۔ اپنے پہلے دن سے ایک ہفتہ پہلے میں نے خود کو پرجوش انداز میں اہرام مصر کے ریاضیاتی راز سمجھاتے ہوئے تصور کیا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ مجھے ایسے طلباء کا سامنا تھا جنہیں اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بنیادی آگاہی بھی نہیں تھی۔ کیا میں کسی طرح 18ویں صدی میں جا پہنچا تھا؟ سر، یہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب اب جانتے ہیں جب تبدیلی آتی ہے؟ ایک ہچکچاتے ہوئے سوال نے کلاس میں خاموشی توڑ دی۔ جناح ماڈل اسکول میں جنسی تعلیم کا کوئی باضابطہ نظام نہیں تھا۔ بچے اس بنیادی معلومات سے محروم تھے جو انہیں زندگی میں درپیش آنے والے جسمانی اور جذباتی تغیرات کے لیے تیار کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی ابھرتی ہوئی تعلیمی امنگوں کے ساتھ ایک گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ میں خود حل کروں گا، لیکن بہت جلد احساس ہوا کہ صرف طلبہ ہی نہیں بلکہ میں کچھ قدامت پسند والدین اور مقامی مسجد کے امام صاحب سے بھی ٹکرانے والا تھا، جن کے نزدیک میری تعلیمات کسی گناہ سے کم نہ تھیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں آ کر انہیں یہ تعلقات وغیرہ کی تعلیم دے سکتے ہو؟ امام صاحب نے والدین و اساتذہ کی میٹنگ میں مجھ پر سخت تنقید کی۔ ان کی تیوریوں میں اتنی شدت تھی کہ میں نے سوچا کہ شاید کاغذ کی کاٹنے والی کرسیوں سے زیادہ تیز ہو۔ دیکھیے امام صاحب، میں تو صرف میں نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر ان کی جذباتی تقریر نے میری آواز کو دبا دیا۔ یہ منظر کسی ڈرامے کی قسط کی مانند لگ رہا تھا، بس فرق یہ تھا کہ یہاں کوئی پھول نہیں اچھال رہا تھا۔ دن بھر ہارمون سے بھرپور طلبہ کو پڑھانے اور امام صاحب کی پاکیزگی پر نصیحتیں سننے کے بعد گھر جا کر آرام کرنے کی بجائے میں نے ایک مقامی چائے کے ہوٹل میں شام کی شفٹ لینا شروع کر دی۔ یہیں مجھے غیر ارادی طور پر ایک نئی قسم کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک نوجوان جوڑا اتنا زیادہ ایک دوسرے میں کھویا ہوا تھا کہ ہوٹل کے عقبی حصے میں تنہائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معذرت، محبت کے مارو، میری سخت آواز نے ہوا میں تیرتے رومانس کے بادلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ کوئی نجی کمرہ نہیں ہے۔ مجھے امید تھی کہ میرے اس جملے پر تالیاں بجیں گی، لیکن لڑکی نے میری طرف دیکھ کر آنکھیں سکیڑیں اور حیرت سے بولی، سر فہد، اپنے ہمیں ریاضی پڑھائی تھی؟ میری زبان منجمد ہو گئی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس کے ساتھی نے جھنجھلا کر ٹیبل پر پڑے سموسے میری طرف اچھال دیے، گویا وہ کوئی نشانے بازی کا ماہر ہو۔ چند دن بعد میری برداشت اس وقت جواب دے گئی جب میں نے اپنے روم میٹ علی کو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کمبل میں لپٹا ہوا پایا۔ کیا تم اب سارے کمبل اپنے قبضے میں لے رہے ہو؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا جبکہ وہ بوکھلا کر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس رات میں نے بچی کھچی بریانی کھاتے ہوئے اپنی ساری بھڑاس نکالی۔ مجھے ان بچوں کو بلوغت، جذبات اور ذمہ داری کا شعور دینا ہے، اور وہ مجھے سموسے مار رہے ہیں۔ علی اور اس کی دوست نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا، اور پھر میں نے اعلان کیا، امام صاحب کو تو میں سنبھال لوں گا، مگر میرے روم میٹ نے ہمیشہ مجھے میرے ہی بستر سے بے دخل کر دیا ہے۔ اس ساری الجھن سے نجات پانے کے لیے میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب کامران صاحب کے پاس پہنچا۔ میں نے ان کے دفتر میں گھستے ہی کہا، مجھے آخر کیوں اس اسکول میں پھنسایا گیا ہے؟ کسی معجزے کے تحت وہ میری بات سننے کو تیار ہو گئے، جیسے کسی استاد نے پہلی بار طلبہ کی شکایات پر توجہ دی ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر بلوغت اور صحت عامہ پر ایک نیا نصاب تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ نیا آغاز تو حیران کن ثابت ہوگا، اتباہ کن۔ جیسے ہی میں نے اپنی پہلی کلاس میں تعلقات، جذباتی صحت اور جسمانی تبدیلیوں پر بات شروع کی، میں نے سوچا کہ طلبہ مجھے سراہیں گے، مگر استقبال ایک آمیزہ تھا۔ کچھ نے آنکھیں مٹکائیں، کچھ نے دبی دبی ہنسی اور کچھ نے مکمل بیزاری کا اظہار کیا۔ سر، ہمیں یہ سب جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ابھی بچے ہیں، ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا، جو شاید ابھی تک اپنے پہلے کرش کے شرم سے واقف نہیں تھا۔ بیٹا، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، تاکہ کل کو تم ناپسندیدہ مشکلات کا شکار نہ ہو جاؤ اور فیصلے ذمہ داری سے لے سکو۔ مجھے کوئی تالیاں نہ ملے، مگر چند ایک نے توجہ دینا شروع کر دی۔ پھر شکایات کا طوفان پرنسپل کے دفتر تک پہنچ گیا۔ والدین ناراض تھے، امام صاحب تو جیسے میرے خلاف مہم ہی چلا رہے تھے۔
میں تقریباً ہار مان چکا تھا مگر پھر ایک دن کچھ طلبہ میرے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں کچھ نیا تھا۔ ایک لڑکی نے آہستگی سے کہا، سر میں یہ سب اپنی ماں سے نہیں کہہ سکتی، کیا ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں؟ اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ واقعی اہم ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بات چیت شروع کی، دوستی، عزت، حدود اور خود اعتمادی پر کچھ بے تک باتیں ہوئیں، کچھ شرارتی قہقہے گونجے، مگر سب جان گئے کہ یہ گفتگو ضروری تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے طلبہ کو جو سکھایا وہی سبق میں نے اپنی زندگی میں سیکھا: احترام، سمجھداری اور حقیقی محبت کا مفہوم۔ اور یہ سچ تھا کہ نہ سب نوجوان کوئی فلمی ہیرو بنتے ہیں، نہ سب محبت میں سمجھدار فیصلے کرتے ہیں، مگر اگر انہیں صحیح رہنمائی دی جائے تو شاید وہ نہ سموسے پھینکیں اور نہ بے مقصد رومانس میں بھٹکیں، بلکہ ایک اچھا مستقبل تراشیں۔ امام صاحب کے ہر واز کے بعد میرے خلاف مظاہرے تو بڑھتے رہے، مگر مجھے معلوم تھا کہ اصل محبت بغاوت نہیں بلکہ شعور ہے۔